مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے لال کلر میں ایک جگہ سبسکرائب لکھا ہوگا، اس سے آپ ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اس سے بھی ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی۔ اس پر پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اس سے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، پوری ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے چینل کو چلانے میں، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، آپ کو ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی نظر آئے گا، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے آپ ہر دن، ہر ہفتے یا ہر مہینے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل سے جو اہم خبریں سارے چینلز پر آ رہی ہے کہ پہاڑ کا جو صبر ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اتراکھنڈ سے بڑی قیامت صغریٰ کا ایک منظر سامنے آیا ہے، بڑی تباہی کا منظر سامنے آیا ہے۔ گلیشیئر ٹوٹنے سے بھاری تباہی ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 170 ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 7 سال کے بعد کیدارناتھ جیسی تباہی کا منظر اتراکھنڈ میں دیکھنے کو ملا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جوشی مٹھ میں گلیشیئر ٹوٹنے سے بڑے پیمانے پر یہ تباہی ہوئی ہے۔ 16 افراد کو، 16 لوگوں کو تپون سرنگ سے نکال لیا گیا، بچا لیا گیا۔ چمولی میں رشی گنگا اور دھولی گنگا میں یہ خوفناک طوفان کا منظر سامنے آیا ہے۔ گنگا سے لگے ہوئے تقریباً 27 ضلعوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اتراکھنڈ کے CM سے بات چیت کی ہے، امدادی کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ وہیں پر پولیس نے جنتا سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ NDRF، ITBP اور ایئر فورس کی ٹیمیں امدادی کاموں میں راحت رسانی میں لگ گئی ہے۔ 8 مہینے پہلے سائنسدانوں نے مانا جا رہا ہے کہ اس کا انتباہ دیا تھا، وارننگ دی تھی، مگر تباہی آ پڑی۔ کانگریس کارکنان امدادی کاموں میں مدد کریں، اس طرح کی اپیل خود راہل گاندھی نے بھی کی ہے۔ ناظرین، اس وقت بنگال سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بنگال میں الیکشن ہے۔ اب الیکشن ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ BJP تو وہاں پر پوری طریقے سے کام کر رہی، بلکہ ممتا بنرجی تو صاف طور سے کہہ رہی کہ سام دام دنڈ بھید، دنگے فساد، لڑائی جھگڑے، جس طرح بھی BJP کو جیت حاصل ہو سکتی ہے، BJP سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ اس طرح ممتا دیدی کا بڑا بیان آیا ہے۔ لیکن وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ بنگال میں گزشتہ کل وزیر اعظم PM نریندر مودی نے ممتا بنرجی پر سخت تنقید کی، وار کی، اور کہا کہ بنگال کو ڈبل انجن کی سرکار چاہیے۔ ہلدیا میں ایک مرکزی پروجیکٹ کے اوپننگ کے بعد بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے پہلی سیاسی پرچار سبھا سے مودی جی نے خطاب کیا ہے۔ یعنی یہ مانا جا رہا ہے کہ پوری طریقے سے بنگال میں سیاسی ناٹک شروع ہو چکا ہے۔ وہیں پر ممتا دیدی کے تعلق سے یہ بھی کہا مودی نے کہ ممتا کی حکومت میں کمیونسٹ حکمرانی کا پنرجنم ہوا ہے۔ اتوار کے دن وزیر اعظم نریندر مودی نے انتخابی ریاست بنگال آئے۔ اپنے مغربی بنگال کے دورے میں ریاست کی ترنمول حکومت پر سخت حملہ کیا۔ PM مودی نے کہا کہ بنگال کی سیاست ہی ان کی حالت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ کمیونزم نے ممتا بنرجی کے اقتدار میں پنرجنم لیا ہے، پھر جنم لیا ہے۔ اس طرح
اب بنگال میں سیاست گرما گئی ہے اور ایک دوسرے پر حملے تیز ہو گئے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت یہ بھی آ رہی ہے کہ نرملا سیتارمن، جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے محترمہ نے بجٹ پیش کیا، تو بجٹ کے تعلق سے پورے ملک نہیں پوری دنیا نے دیکھا کہ بجٹ پورا اڈانی اور امبانی کے حق میں ہی نظر آ رہا ہے، اور غریبوں کو تو اور یوں سمجھے کہ کچل دیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن ممبئی پہنچی، ممبئی سے خبریں آ رہی ہے، وہاں سے ہمارے رپورٹر مولانا زبیر صاحب نے یہ خبر بھیجی ہے کہ نرملا سیتارمن کو کانگریسی کارکنوں نے بلیک جھنڈیاں، سیاہ جھنڈیاں دکھائی۔ ملک میں کووڈ ٹیکس لگانے کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا، ایسا وزیر خزانہ نے یہ اعلان کیا، لیکن جب کالی جھنڈیاں نرملا سیتارمن کو دکھائی گئی تو اس وقت مودی سرکار مرد آباد، ایسے ہی راہل گاندھی زندہ باد، اور دادر میں کانگریسیوں نے نعرہ بلند کیا کہ مہنگائی کم کرو۔ جی ہاں، پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ گیس سلنڈر پر بھی بھاؤ بڑھا دیا گیا، پیٹرول تو ماشاء اللہ یوں سمجھیے کہ اب 50 روپے میں آپ کو ملے گا پیٹرول، لیکن 50 روپے میں آدھا لیٹر۔ اس اعتبار سے مودی جی نے جنتا کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، بڑی غداری کی ہے، بڑا بھاجپا نے دھوکہ دیا ہے، اس طرح سے بھی باتیں سنائی دے رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھاجپا کو خوب گالیاں بھی بکی جا رہی ہے اور بڑے پیارے پیارے لفظوں سے نریندر مودی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آئیے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جی ہاں مہاراشٹر سے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا کا جو آنکڑا ہے ابھی فی الحال پورے ملک میں روزانہ 12 سے 15 ہزار کے بیچ نئے پیشنٹ سامنے آ رہے ہیں، لیکن کورونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن لگا تھا بھارت میں لگاتار کہتا آ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے بے روزگاری بے انتہا بڑھ چکی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مودی سرکار تو پوری طریقے سے اس میں ناکام نظر آئی، اور جو 2 کروڑ نوکریاں ہر سال ملے گی، تو 6 سال گزر گئے ہیں، کسی کو نوکری نہیں ملی بلکہ نوکریاں ختم ہو گئی ہے۔ تو اب اس کو لے کر بے روزگاری بڑھنے کی وجہ سے لوٹ مار کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ ابھی اس وقت میری نگاہوں کے سامنے پمپری چنچوڑ علاقے کی رہنے والی 27 سال کی ایک تعلیم یافتہ نوجوان لڑکی، اس کی نوکری اچھی خاصی تھی، لیکن اب کورونا وبا کی وجہ سے نوکری چھوٹ گئی تو اس نے کمانے کا نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ 16 نوجوانوں کو اس نے اپنا شکار بنایا، 15,25,000 کا چوری کیا ہوا مال بھی اس کے پاس سے برآمد کیا گیا ہے۔ سیالی کالے نام کی اس بیٹی نے ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے 16 نوجوانوں کو محبت کے جال میں پھنسایا۔ چنئی کے آشیش کمار نے گزشتہ ہفتے پولیس میں شکایت درج کروائی تھی۔ تو خیر یہ تو سمجھو اس طریقے سے پڑھی لکھی لڑکی ہے تو اس نے پڑھے لکھے انداز میں سمجھایا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی 2 دن پہلے جلگاؤں شہر سے قریب میں مکتائی نگر اور مکتائی نگر سے بلڈانا کی جو پہاڑیاں جو علاقہ ہے، یعنی جلگاؤں سے 100 کلومیٹر کے درمیان کئی لوگوں کو لالچ دے کر بلایا جاتا ہے کالے دھن کو اور نوٹیں برسانے کے بہانے سے، اور پھر ان کو یہاں پر پکڑ کر مارا جاتا ہے، ان کے موبائل ان کے پیسے چھینے جاتے ہیں، اور گوگل پے کے ذریعے سے ان کے رشتہ داروں سے پیسے منگائے جاتے ہیں، انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ اتنے پیسے بھیجو ورنہ تمہارے بچوں کو مار دے گے۔ تو یہ میری نگاہوں کے سامنے خود دوسرا واقعہ پیش آیا ہے۔ گزشتہ کل باڈولی کے جتنے ذمہ دار تھے بڑے، وہ بھی لگاتار مجھ سے، وہاں کے مفتی صاحب بھی، وہاں کے کارپوریٹر صاحب بھی میرے سے لگاتار کانٹیکٹ میں رہے۔ تو باڈولی کے اور باڈولی سے قریب والوڑ گاؤں ہے، وہاں کے بھی 2-3 لڑکوں کو مار پیٹ کر یہاں پر مکتائی نگر یعنی جلگاؤں کے قریب ان کو لوٹا گیا ہے۔ ابھی پوری تفصیل سامنے آئے گی تو تب بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب بے روزگاری بڑھ گئی ہے تو لوٹ مار ڈکیت کے دھندے بڑھ گئے ہیں، اپنے آپ کو خبردار رکھیں اور کسی لالچ میں نہ آئے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک چینل ہے ریپبلک بھارت، جس پر آپ کو ہمیشہ یوں سمجھے کہ جیسے کوئی جانور نہیں کہ بھونکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں یاد نہیں آ رہا ہے، تو ویسے ہی اکثر آپ کو وہاں پر آواز سنائی دے گی۔ بڑے چیخنے چلانے والے اینکر ہے، جس میں ارنب تو مشہور بھونکنے میں مشہور ہے، تو ارنب
ارنب کے ساتھ ساتھ ایک اور اینکر تھا وکاس شرما، جس نے اس وقت یوں سمجھے کہ ارنب گوسوامی نے تو تمام حدیں پار کر دی تھی کورونا کے وقت میں، لیکن یہ بھی ایسا تھا وکاس شرما کہ جس نے کورونا کے وقت میں مسلمانوں اور تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے میں اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں اس وکاس شرما نے ساری حدیں پار کر دی تھی۔ لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے، حالانکہ اس کی عمر زیادہ بھی نہیں بتائی جا رہی ہے، لیکن گزشتہ کل اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہی وکاس شرما ہے جس نے امیر تبلیغ جماعت مولانا سعد صاحب کے خلاف اپنے چینل پر خوب اشتعال انگیزی اور نفرت بٹوری تھی اور پھیلایا تھا، اور انہیں لٹیرا تک کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سعد نے لوگوں سے پیسے لوٹے، اسے چھپانے کے لیے فرار مولانا نہیں لٹیرا ہے۔ وہیں ریپبلک کے چیف ارنب گوسوامی نے تو بھوکنے کی ساری حدیں اور نفرت پھیلانے کی ساری حدیں پار کر دیے، لیکن خیر ریپبلک بھارت کے اینکر وکاس شرما کا انتقال ہو گیا اور آخری سانسیں اس نے ہسپتال میں لی ہے۔ اس کے گھر والوں میں اس کی بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے۔ ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں مہاراشٹر کی ہی خبر ہے۔ ہم لوگ سنتے ہیں کہ پولیس کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، یقیناً لمبے بھی ہوتے ہیں، مضبوط بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں۔ اگر پکڑنا چاہے تو کہیں سے بھی مجرم کو نکال کر ڈھونڈ کر لاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، لیکن چھوڑنے میں بھی کافی مشہور ہے، اچھے مجرموں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو پولیس کے ہاتھ مضبوط بھی ہوتے ہیں اور ڈھیلے بھی ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن اس وقت میں پولیس کو یوں سمجھے کہ مبارکباد دوں گا، ایوت محل میں قتل کر کے ایک شخص جو ہے 2 سال سے فرار تھا، آخر اس ملزم کو بھیونڈی کرائم برانچ نے کلیان سے گرفتار کر لیا۔ ویریندر کولے 31 سال کا رہائشی پارٹی پورا ایوت محل کا رہنے والا ہے، جس پر قتل کے کل 4 مقدمات درج ہے۔ یہ 2 سال سے فرار تھا، لیکن کرائم برانچ نے کلیان سے اس کو بھیونڈی کرائم برانچ نے کلیان سے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کشمیر سے، جی ہاں بالی ووڈ کی اداکارہ ودیا بالن نے کہا کہ وہ پوری دنیا گھوم کر آئی ہے، لیکن کشمیر جیسی خوبصورت جگہ میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری پیار کرنے والے لوگ ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں کبھی گلمرگ آنا پڑے۔ ودیا بالن نے یہ باتیں گزشتہ کل اتوار کو یہاں فوج کی طرف سے منعقد 2 روزہ ونٹر فیسٹیول کے آخری دن میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں۔ میری خبر کو دکھانے کا یہی مقصد ہے کہ جی ہاں ودیا بالن جی، کشمیر بڑا خوبصورت ہے، مگر کیا کریں، کشمیر کو بدصورت بنانے میں بہت بڑا ہاتھ ہم لوگوں کا بھی ہے۔ ہم لوگوں نے کافی کشمیر کو بدنام کیا ہے اور کشمیریوں پر برسوں سے ظلم ہو رہا ہے، جبکہ ہم مانتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جب کشمیر ہمارا ہے تو کشمیری بھی ہمارے ہیں، کشمیر کو بچایا جانا چاہیے۔ خیر کشمیر میں عمر عبداللہ بڑے لیڈر ہیں، ان کا بیان آیا ہے کہ وہاں پر بھی باقاعدہ جو لوگ جیت جاتے ہیں، ودھایک بن جاتے ہیں، MLA بن جاتے ہیں، تو BJP کا نام لیے بغیر عمر عبداللہ نے کہا کہ وہاں پر پھر ایسے لوگوں کو جو جیت گئے ہیں ان کو خرید لیا جاتا ہے، اور کشمیر میں خرید و فروخت کوئی حیران کرنے والی بات نہیں ہے۔ BJP کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ 1984 سے یہاں پر جیتے ہوئے نمائندوں کو خریدنے کا کام شروع ہے۔ تو خیر کشمیر کے حالات یقیناً بڑے برے ہیں۔ وہیں پر محبوبہ مفتی نے یہ کہا کہ کشمیریوں کو زندہ لاش بنا کر رکھا گیا ہے۔ جی ہاں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جب سے دفعہ 370 ختم ہوئی، کشمیریوں کو گھروں کے اندر ان کی گھروں کو قید خانہ اور قبرستان بنایا گیا۔ اسی کو لے کر محبوبہ مفتی نے مسلح تصادم میں مارے گئے شخص کے والد کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر احتجاج کیا اور کہا کہ کشمیریوں کو بھاجپا سرکار، مرکزی سرکار زندہ لاش بنا کر رکھ رہی ہے۔ آئیے ناظرین اس وقت کرناٹک سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں کرناٹک میں انسداد گوکشی بل، جی ہاں جانوروں کو بچانے کے لیے ہمارے ملک میں بہت زبردست پروگرامز چل رہے ہیں۔ انسانوں کی بات تو میں نہیں کروں گا، انسانوں کا تو مرڈر قتل عام ہے، ریپ میری بیٹیوں کا، یہ سمجھیے کہ ہماری بہنوں کا ریپ عام ہے۔ مہیلا سرکشا پوری طریقے سے BJP نے نعرہ لگایا تھا بیٹی بچاؤ، لیکن بیٹی بچانے کے چکر میں پوری طریقے سے سب سے زیادہ ناکام 70 سالوں میں کوئی سرکار رہی ہے تو وہ BJP سرکار رہی ہے، لیکن گائے بچانے کے نام پر بڑے بڑے گیم ہو رہے ہیں۔ تو خیر کرناٹک میں آج یہ گائے کو بچانے کا جو بل ہے یہ پاس ہونے
ہونے والا ہے، لیکن نصیر احمد نے کہا کہ کانگریس اور جے ڈی ایس اگر مل کر مخالفت کریں تو اس بل کو آسانی کے ساتھ روکا جا سکتا ہے۔ کل 75 سیٹوں پر مشتمل کرناٹک کے قانون ساز کونسل میں فی الوقت حکمراں سیاسی جماعت بی جے پی کے ارکان کی تعداد 31 ہے، لیکن اگر یہ لوگ جو اپوزیشن والے اگر یہ مل کر ایک ساتھ اس بل کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو یہ بل اسمبلی میں کینسل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت کسانوں کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کسانوں کا جو بھی مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے، اب یہ تو پوری دنیا میں کسانوں کا سمرتھن ہو رہا ہے اور پوری دنیا اب مودی سرکار پر، مودی پر تھوک رہی ہے۔ لیکن میں نے کل ہی کہا تھا کہ مودی جی کی بے شرمی کو سلام، مودی جی کے ہٹ دھرمی کو سلام، کیونکہ اتنی بھی بے شرمی جو ہے جگر لگتا ہے اس کے لیے، اور وہ جگر صرف گالیاں کھانے کا اور بے شرمی اور ہٹ دھرمی کا جگر صرف مودی جی کو اللہ نے دیا ہے۔ تو خیر، اب راہل گاندھی نے مطالبہ کیا ہے کہ مودی جی نے ضد چھوڑ کر کسانوں کے ڈیمانڈ اور مطالبات کو تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ تینوں کالے قانون جو انگریزوں کے قانون ہیں اس کو باقاعدہ واپس لے لینا چاہیے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کسان آندولن سے لے کر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہریانہ میں راکیش ٹکیت جو کسانوں کے بڑے لیڈر ہے، ان کی کسان مہا پنچایت کا انعقاد ہوا۔ ٹکری بارڈر پر سے بھی ایک کسان کی آتم ہتیا کی خبر آ رہی ہے، اور 10 فروری کو یعنی 2 دن کے بعد فیروز پور میں کسان مہا پنچایت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دلی کی سرحدوں پر چاروں طرف سے بارڈر پر 73 دنوں سے کسانوں کا آندولن شروع ہے۔ حکومت نے کئی آندولنکاریوں کو گرفتار بھی کیا ہے، اور لیکن بات چیت میں کوئی آج تک کے حل نہیں نکلا ہے۔ ایک طرف حکومت اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے، بلکہ ضد نہیں، وہ ان کی مجبوری ہے، ورنہ اڈانی امبانی مار ڈالے گا، اس لیے مودی جی کی مجبوری کسان نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ لیکن کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو کسی بھی حال میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ناظرین، مہاراشٹر کے بیڑ سے ایک شرمناک واقعہ سامنے آ رہا ہے۔ جی ہاں، HIV ایڈز پازیٹیو اسٹوڈنٹس کو اسکول سے باہر نکال دیا گیا۔ بیڑ کا یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اس واقعے کو اسکول کے ہیڈ ماسٹر انکار کر رہے ہیں اور اسے جھوٹ اور بے بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف تو حکومت اور انتظامیہ HIV کے بارے میں بیداری پیدا کرنے میں مصروف ہے، اس کام کے لیے ہزاروں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف مہاراشٹر کے شہر بیڑ میں ایک ضلع پریشد کے اسکول میں HIV سے متاثر اسٹوڈنٹس کو اسکول سے بے دخل کرنے کا سنگین واقعہ سامنے آیا ہے۔ مقامی نگراں وزیر کو بھی اس کی شکایت کی گئی ہے۔ HIV سے متاثر بچوں کے ساتھ انتہائی محبت اور پیار کے ساتھ سلوک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بیڑ کی پالی ضلع پریشد کے ٹیچرز نے HIV والے بچوں کو اسکول سے ہی نکال دیا۔ ان بچوں سے دوسرے بچوں کو بھی HIV انفیکشن ہو سکتا ہے، اس خوف کی وجہ سے انہیں اسکول سے نکالا گیا۔ اس خبر نے پالی کے علاقے میں ہلچل مچا دی ہے، لیکن اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے اس خبر کو جھوٹی اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔